آج کا یہ جمعہ المبارک ماہ شوال کا پہلا جمعہ ہے۔ گزشتہ جمعہ ماہ رمضان کا جمعہ الوداع تھا، اور آج کی یہ کیفیت بتا رہی ہے کہ ہم نے واقعی جمعے کو وداع کر دیا ہے۔ جمعہ الوداع اس کا تصور ہم نے انتہائی غلط سمجھا ہوا ہے کہ ماہ رمضان کا جو جمعہ آخری جمعہ آتا ہے، اس جمعے کو پڑھ کے پھر سارے سال کے جمعوں کو وداع کر دیں گے، نہیں پڑھیں گے۔ حالانکہ چاہیے یہ انسان عبرت حاصل کرے، انسان سبق حاصل کرے کہ ایک ماہ رمضان کا جمعہ ہے، اس کے اندر کتنی برکتیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ یہ جمعہ ادا کر کے سارا سال پھر جمعے ادا کر کے اس جمعے کی برکتیں حاصل کرتے رہیں۔ لیکن ہم نے یہ تصور رکھا ہوا ہے، خیال رکھا ہوا ہے کہ جمعہ الوداع پڑھا ہے اور پھر سارا سال جمعے کو وداع کہہ دیا ہے، الوداع کہہ دیا ہے، خیر آباد کہہ دیا ہے، پھر جب آئندہ سال ماہ رمضان آئے گا اور اس کا آخری جمعہ آئے گا پھر ادا کریں گے اور پھر الوداع کہہ دیں گے۔ یہ تصور ہمارے ذہنوں سے ختم ہونا چاہیے۔ ہمیں نماز کی، جمعے کی پابندی کرنی چاہیے۔ ماہ شوال ہے، میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس ماہ مبارک کے 6 روزے رکھتا ہے، 6 روزے رکھتا ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ بنیادی یہ بیان کر دوں، یہ جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں نفلی روزے ہیں، کوئی فرضی روزے نہیں ہیں، یہ نفلی روزے ہیں۔ اور پھر یہ تصور دینا، یہ مسئلہ بتانا کہ لگاتار 6 روزے رکھے جائیں، یہ بھی شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ماہ مبارک کے اندر جس طرح آپ کا جی کرتا ہے، جس طرح آپ کو سہولت ہے، اس طرح آپ ماہ رمضان کے نہ ماہ شوال کے 6 روزوں کو رکھ لیں، چاہے لگاتار رکھیں اور چاہے وقفے وقفے کے بعد رکھیں۔ وہ 6 روزے آپ کے نفلی روزے مکمل ہو جائیں گے۔ اور میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ماہ شوال کے 6 روزے رکھتا ہے گویا وہ ساری عمر کے روزے رکھتا ہے، ساری عمر کے روزے رکھتا ہے۔ اور پھر میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، دکھلاوے، ریاکاری، تصنع، بناوٹ کے لیے نہیں، اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو ماہ شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے گناہوں سے ایسے پاک کرتے ہیں جس طرح پہلے دن جنم لینے والا بچہ پاک ہوتا ہے، جس طرح پہلے دن جنم لینے والا بچہ پاک ہوتا ہے، اسی طرح وہ 6 روزے رکھنے والا بھی گناہوں سے پاک اور شفاف ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ 6 ماہ شوال کے جو روزے ہیں، ان کی خاصیت کیا ہے، ان کی تاثیر کیا ہے، ان کا اثر کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو موت کی سختی ہے، سکرات الموت ہے، اس موت کی سختی کو یہ روزے کم کرتے ہیں۔ موت کی سختی کم کرنے میں یہ روزے مدد دیتے ہیں۔ موت کی سختی کیا ہے؟ ایک ہے کافر کی موت اور ایک ہے مومن کی موت، دونوں کی موتوں میں فرق ہے۔ حضرت امام ذہبی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا ہے، نقل کیا ہے کہ مومن اور کافر کی موت میں، گناہگار اور کافر کی موت میں فرق ہے۔
काफिर जब मरता है तो उसकी मौत, उसकी रूह उसके जिस्म से किस तरह निकलती है, और जब मोमिन इस दुनिया से जाता है तो उसकी रूह उसके जिस्म से किस तरह निकलती है। आप फरमाते हैं, अहादीस की रोशनी में बयान फरमाते हैं, उलमा की अकवाल की रोशनी में आप बयान फरमाते हैं कि काफिर की जब रूह उसके जिस्म से निकलती है तो इस तरह निकलती है जिस तरह एक खारदार झाड़ी, कांटेदार झाड़ी जिसके बड़े बड़े कांटे हों, उसको कपड़े के ऊपर रखकर फिर जोर से खींचा जाए तो जिस तरह कपड़े के चीथड़े हो जाते हैं, इस तरह उसका जिस्म चीथड़े हो जाता है। और जब मोमिन की रूह निकलने का वक्त आता है, फरिश्ते उसकी रूह को निकालने के लिए आते हैं, उसके जिस्म से रूह इस तरह निकालते हैं जिस तरह मक्खन के अंदर से बाल निकाल लिया जाता है। इतनी आसान मौत होती है मोमिन की, इतनी आसान मौत होती है बंदा मोमिन की, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ईमान रखने वाला है, नेक अमाल करने वाला है, उसकी मौत उस पर इतनी आसान कर दी जाती है गोया जिस तरह मक्खन के अंदर से बाल निकाला जाए तो पता नहीं चलता, इसी तरह उसके जिस्म के अंदर से नूर निकाली जाती है। उधर रूह उसके जिस्म से निकलती है, उधर उसके चेहरे पर तबस्सुम होता है। ये मोमिन की मौत है। तो जो सकरातुल मौत है, मौत की सख्ती है, उसके अंदर ये मुआमिन मुमिद होते हैं। ये रोजे जो माह शवाल के रोजे हैं, माह रमजान अपनी बरकतें लेकर, अपने अनवार व तजल्लियात लेकर हमसे जुदा हो चुका है, और माह शवाल है अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सारा साल माह रमजान की बरकतें हमारे शामिल हाल रखे।